متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جب مذاکرات ہوئے تھے اور پھر باقاعدہ انہوں نے دونوں نے حکومت میں حصہ کیا تھا اور پھر ایک 56 نکاتی معاہدہ کراچی طے پایا تھا اور اس کے اوپر مسلسل جو ہے مرحلہ وار عمل ہونا تھا اور کراچی کی صورتحال کو مزید آگے کی طرف بڑھنا تھا. اور اس زمانے میں پیپلز پارٹی کے جو کچھ ایڈوائزر تھے, پی کے شانی اور دیگر وہ لوگ جن کا سارے 90 میں کانٹیکٹ رہتا تھا, انہوں نے وہاں پر بڑی جو ہے وہ صورتحال خراب کی اور وہاں پر ایک انریسٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی پورے پاکستان میں انکلوڈنگ سندھ. اور وہاں پر پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب پورے 14 مہینے گزرے اور معاہدہ کراچی کی کسی ایک شق پر بھی عمل درآمد نہ تب آپ جو ہیں وہ آپ نے آگے بڑھی. مجبور میں آتا ہوں آپ کی طرف, میں آپ کو پوائنٹ دینا چاہتے ہیں, اس سے بات کرنا چاہتے ہیں, ورنہ میں آپ سے ایک بڑی زبردست کانسپیریسی پہ آ رہا ہوں. ایک میں پوائنٹ صرف گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ جب اس پیپل پارٹی کے ساتھ معاہدے کے اوپر عمل درآمد نہ ہوا تو پھر ایم کیو ایم نے پیپل پارٹی کو چھوڑ کے انہی رائٹس کی طرف گئی. اس کا مطلب ہے آپ کی وہ ریکویسٹ جو تھی وہ صحیح میری جینوئن تھی, وہ صحیح تھی, لیکن وہ پیسوں کی بنیاد پہ تھی نا, وہ سازش کی بنیاد پہ ہو رہی تھی نا کہ جی پیپلز پارٹی کا راستہ روکا جائے. پیسوں کی بنیاد پہ نہیں تھی, پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کے لیے تو ہو رہی تھی نا. خیر کانسپیریسی سر ایک بہت بڑا آپ کے حوالے سے بات آتی ہے. میں چاہتا ہوں آج عوام کو بتائیں کہ یہ کھر کانسپیریسی, یہ سازش کھر کے ساتھ ریلیٹ کر کے کیا تھی سر؟ غلام مصطفیٰ کھر لندن میں سیلف ایگزائل میں رہ رہے تھے اور وہاں پہ سیٹھ عابد کا فلیٹ تھا جس میں یہ ٹھہرے ہوئے تھے. لندن کے اندر لندن میں جو انڈین ایمبیسی تھی اس میں عراق کے ایک سینئر آفیسر جوشی پوسٹڈ تھے. مصطفیٰ کھر نے اور جوشی نے ایک مشترکہ منصوبہ بنایا اور اس منصوبے کے تحت یہ حکمت عملی انہوں نے طے کی کہ پاکستان GHQ میں جب کور کمانڈر کانفرنس ہو رہی ہوگی اور تمام کور کمانڈرز اور آرمی چیف موجود ہوں گے تو اس وقت اس کانفرنس روم پہ اوپر دہشت گردی سے حملہ کر کے تمام کور کمانڈرز اور آرمی چیف کو جان سے مار دیا جائے گا. آرمی چیف اور تمام کور کمانڈرز کو, کور کمانڈر یعنی GHQ کے اندر میٹنگ کے دوران ان کو اڑا دیا جائے گا. کیسے؟ وہ ایسے, پہلی تو بات یہ ہے کہ اس یہ کس کا فیصلہ تھا؟ یہ فیصلہ مصطفیٰ کھر, بنیادی رول جو مرکزی کردار تھے اس کنسپریسی کے وہ مصطفیٰ کھر تھے اور راہ ان کے ساتھ تعاون کر جوشی صاحب. اور اس کے بعد راہ کے ذریعے جوشی کے ذریعے مصطفیٰ کھر کی اندرا گاندھی سے جو اس وقت کی وزیر اعظم تھی ہندوستان کی ملاقات بھی ہوئی. اس ملاقات میں اس پوری حکمت عملی پہ انہوں نے تبادلہ خیال کیا اور اندرا گاندھی نے فائنلی اس کی منظوری دے دی. اس کے بعد یہ طے پایا کہ انڈیا سے راہ کے ذریعے اسلحہ اور بارود وغیرہ وہ سمگل کیا جائے گا اور لاہور رکھ کے رکھا جائے گا. اس دوران میں مصطفیٰ کھر کے اوپر یہ بھی ذمہ داری عائد ہوئی کہ وہ پاکستان میں آرمی آفیسرز کا ایک گروپ کلٹیویٹ کرے گا جو گروپ اس پلان کو عملی طور پہ عملی جامہ پہنائے گا, اس پہ عمل کرے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے لیے میں یہ سارا آپریشن جو اس دوران میں ایک بات واضح کر دوں کہ جو سیٹھ عابد تھے ان کو کوئی شک پیدا ہوا اور وہ جنرل ضیاء الحق کو ملے اور ان کو بتایا کہ جی مصطفیٰ کھر کی جو کوئی سوچ ہے یا پلان ہے وہ بہت خطرناک ہے اور ان کو شک ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف کوئی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ مصطفیٰ کھر صاحب لائن پہ ہیں, ہم ذرا ان سے بھی پوچھتے ہیں, پھر ان کو لائن پہ رکھتے ہوئے آپ سے بھی بات کرتے ہیں. غلام مصطفیٰ کھر صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو غلام مصطفیٰ کھر صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی. غلام مصطفیٰ کھر صاحب آج میرے پروگرام میں بریگیڈیئر امتیاز صاحب ہیں, آپ جانتے ہیں ان کو؟ بریگیڈیئر امتیاز صاحب سابق DGIB اور ISI کے انٹرنل سیکیورٹی کے انچارج رہے ہیں. ہیلو جی میں جانتا ہوں. ابھی انہوں نے میرے پروگرام میں, آج میرے پروگرام کا موضوع تھا کہ اہم کانسپیریسی اور اس میں ذمہ داران اور اس کے ساتھ اس کا رزلٹ. میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو جی میری آواز آ رہی ہے غلام مصطفیٰ کھر صاحب؟ کٹ جاتی ہے جی, آتی ہے اور پھر کٹ جاتی ہے. جی اب آ رہی ہے؟ ہیلو جی میری آواز آئی؟ بس وہ اب ایک لفظ آتا ہے پھر کٹ جاتی ہے. پروڈیوسر صاحب ذرا اس آواز کو کھر صاحب کی دوبارہ آپ ملائیے اور پھر دوبارہ لائن پہ لائیے, ٹھیک ہے؟ ان سے بات کیجئے آپ.
جی جناب آپ کہہ رہے تھے کہ یہاں کے ان کو یہ ٹارگٹ ملا تھا کہ پاکستان کے آرمی آفیسرز کو ساتھ ملا کر یہ کام کرایا جائے. تو اس دوران میں اور یہ سیٹھ عابد صاحب نے ڈسکلوز کیا تھا. سیٹھ عابد صاحب نے ڈسکلوز کیا جنرل ضیاء الحق کو, اور اس کے بعد سیٹھ عابد کو میرے حوالے کیا گیا تھرو نیچرلی ISI, اور ISI میں میرے حوالے ہوئے. اور پھر سیٹھ عابد صاحب کو ڈبل ایجنٹ کے طور پہ میں نے ان سے کام لیتے ہوئے میرے دفتر سے ٹیلی فون کے اوپر مصطفیٰ خیر سے وہ بات چیت کیا کرتے تھے اس حکمت عملی کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے, اور یہ آپس وہ تمام ریکارڈنگ ہوتی تھی. اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں کے پروفز موجود تھے ISI میں ریکارڈڈ موجود ہے. اچھا جی, اب کون کون یہاں کا انٹرنل جو ہے وہ آفیسر جو ہے پاکستان کا شامل تھا اس کانسپیرسی میں, اس کا نام دے سکیں گے آپ؟ جی ہاں, یہ 7 افسر تھے جس میں 5 فوجی افسر تھے, میجر آفتاب, میجر نثار, میجر صادق, میجر محمد اختر, اسکواڈرن لیڈر طاہر, فلائٹ لیفٹیننٹ شہزاد اور کیپٹن سبتین. اور یہ رابطے میں تھے جناب. یہ ان کو جو تھا کلٹیویٹ کرنے کے لیے رضا کاظم ایڈوکیٹ جو ہیں لاہور کے, وہ دوست تھے اس کے مصطفیٰ خیر کے. مصطفیٰ خیر نے ان کو یہ ٹاسک دیا کہ افسروں کو ان کو کلٹیویٹ کیا جائے. مصطفیٰ خیر صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ آ رہی ہے. مصطفیٰ خیر صاحب اس وقت بریگیڈیئر امتیاز صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, DGIB سابق, ISI انٹرنل سیکیورٹی کے انچارج. آپ ان کو جانتے ہیں؟ جی جانتا ہوں, بہت اچھی. اچھا جی, اس وقت جو ہے وہ بات ہو رہی تھی اس پروگرام میں, اور اس پروگرام میں یہ پروگرام تھا کہ چند اہم کانسپیرسی اور اس پر ان کے ذمہ داران اور اس کا ریزلٹ. تو بہت ساری IGI کی بھی میں نے کانسپیرسی پہ بات کی, اور اس وقت بات آئی ہے کھر کانسپیرسی. آپ پر یہ الزام عائد کر رہے ہیں بریگیڈیئر امتیاز صاحب کہ آپ نے جوشی جو رو کا ایک آپ کے ایجنٹ تھا اس کے ساتھ مل کر اندرا گاندھی کی آپ نے اپروول لی, اور پاکستان کے اندر کور کمانڈر میٹنگ جو GHQ میں ہونی تھی جس میں تمام کور کمانڈر اور چیف آف دا آرمی سٹاف اس زمانے میں تھے, وہ آپ نے پلان بنایا تھا ان لوگوں کو جو مختلف آفیسر ہیں جن کے نام انہوں نے دیے ہیں, میجر آفتاب, میجر نثار, میجر صادق اور قاسم رضا کے ذریعے آپ نے یہ ساری چیز تیار کی تھی. یہ سازش کا سب سے اہم حصہ آپ ہیں. وہ کہتے ہیں یہ سارا ریکارڈ ISI میں موجود ہے. آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس بات کی حیرانی ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ اخبارات میں, ٹی وی میں, ریڈیو میں بار بار جب میں ملک سے باہر تھا تو آتی نہیں ہے. سیکنڈلی مجھے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ جب میں جیل میں تھا اگر یہ میرے متعلق یہ خیالات رکھتے تھے اور اس میں کوئی حقیقت تھی تو یہ 2 دفعہ وہاں میری منت کیوں کرنے آئے تھے کہ میں ان کا ساتھ دوں, جنرل ضیاء کا ساتھ دوں. اور خیر صاحب لائن پہ ہیں آپ اس وقت؟ آپ لائن دوبارہ ملائیے, اور بریک کے بعد اگر بریک بیچ میں آتا ہے تو آپ مجھے بتائیے, پھر میں دوبارہ خیر صاحب کو لیتا ہوں. جی, اس سے پہلے کہ میں ان کا سوال آپ کے پاس رکھوں کیونکہ خیر صاحب نے بھی بات کرنی ہے, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ قاسم رضا صاحب کے ذریعے یہ کرنا تھا. جی آگے بولیں. بعد میں قاسم رضا صاحب کو جب پتہ چلا کہ یہ اتنی خطرناک ان کے منصوبہ ہے تو وہ علیحدہ ہو گئے. اس کے بعد یہ اسلحہ آیا, ایک گھر میں نے لاہور میں سمنا آباد میں کرائے پہ لیا, اس میں رکھا گیا, اور یہ جو افسرز کے میں نے نام لیے یہ اسلحہ لینے گئے وہاں پہ.